اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوہر فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید ہے ہمیشہ کی طرح آپ گھر پر اپنا اور گھر والوں کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ عزیز طلبہ، آج جن نکات کا ہمیں مطالعہ کرنا ہے وہ درسی کتاب کے صفحہ نمبر 285 سے 287 پر دیے گئے ہیں۔ آج ہم اپلیکیشن آف بائیو ٹیکنالوجی کا دوسرا حصہ پڑھیں گے، جینیاتی تبدیل شدہ حیوانات یعنی ٹرانسجینک اینیملز۔ ساتھ ہی پڑھیں گے جینیاتی تبدیل شدہ چوہے اور کینسر تحقیقات، جینیاتی تبدیل شدہ زراعتی حیوانات، جینیاتی تبدیل شدہ گائے غذائی پیداوار کے لیے، جینیاتی تبدیل شدہ گائے انسانی معالجاتی حاصلات کے لیے، جینیاتی تبدیل شدہ بھیڑ، جینیاتی تبدیل شدہ خنزیر، جینیاتی تبدیل شدہ مچھلی اور ساتھ ہی جینیاتی تبدیل شدہ مرغیاں۔ یاد رکھیں، ہمارے تمام ویڈیوز اردو اور انگلش دونوں ہی میڈیم کے طلباء کے لیے ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں جینیاتی تبدیل شدہ حیوانات کے متعلق چند اہم باتیں۔ بہت سارے جینیاتی تبدیل شدہ حیوانات جیسا کہ چوہوں کی قسم، چوہے، خرگوش، خنزیر، بھیڑ، گائے، مرغیاں، مچھلیاں RNA ٹیکنالوجی کے ذریعے تیار کیے جاتے ہیں۔ جینیاتی تبدیل شدہ حیوانات ایسے حیوانات جن کے جینوم کو موڈیفائی کیا جاتا ہے، انہیں تیار کرنے کے لیے توارثی خصوصیت کا اور مختلف تغیرات یعنی میوٹیشن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ریکمبیننٹ DNA ٹیکنالوجی کے ذریعے فورین DNA کو حیوان میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی منتقلی جانوروں کے جرم خلیات میں کی جاتی ہے اور اس کے لیے جانداروں کے موڈیفائڈ جینیاتی مادوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بائیو ٹیکنالوجی ایک قسم کے نمائندے کی طرح کام کرتا ہے جس کے کاموں کی فہرست بہت وسیع ہے، جس میں جینیاتی تبدیل شدہ حیوانات کا استعمال شامل ہے، جو بہت سارے حیاتی تکنیک کے استعمال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ حیاتی تکنیک میں جو ٹرانسجینک اینیملز استعمال کیے جاتے ہیں وہ فہرست مندرجہ ذیل ہے۔ میڈیکل ریسرچ میں جینیاتی تبدیل شدہ جانوروں کا استعمال ترمیم شدہ جین کے مخصوص افعال کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹاکسیکولوجی میں حیوانات کی جانچ کی جاتی ہے۔ ٹاکسیکولوجی یعنی زندہ حیوانات پر کیمیائی اور طبی عوامل کے نقصان دہ اثرات کا مطالعہ کرنا۔ اسی طرح پستانی حیوانات میں جینیاتی ترقی کے مطالعے کرنے کے لیے بھی ٹرانسجینک اینیملز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ سالماتی حیاتیات میں جین کے اظہار کے نظم و ضبط کا تجزیہ پورے جانوروں کی سطح پر ایک خاص جینیاتی تبدیلی کی پہچان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوا سازی کی صنعتوں میں دوائی، پروٹین کی پیداوار، گولیوں کی پیداوار اور مختلف کامیاب ٹیسٹ کے لیے کیا جاتا ہے۔ حیاتی تکنیک میں ان جانوروں کا استعمال مخصوص پروٹین تیار کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ جینیاتی طور پر محرکات کے ذریعے مویشیوں کے دودھ اور گوشت کی اچھی پیداوار کے لیے اور اس تکنیک کے ذریعے جانوروں کی ظاہری اور باطنی خصوصیت کو تبدیل کرنے کے لیے بلڈ لائنز تیار کی جاتی ہے
اور ایسے جانداروں کی تیاری میں جو اعضاء کی منتقلی کے ذریعے تیار ہوتے ہیں۔ ٹرانسجینک اینیملز کے اس خاکے کی مدد سے آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں ٹرانسجینک اینیملز کیوں تیار کیے جاتے ہیں، جیسا کہ جینیاتی تبدیل شدہ چوہوں کا استعمال کینسر کی تحقیقات کے لیے مددگار ثابت ہوا ہے۔ جینیاتی تبدیل شدہ گائے بائیو ریئیکٹرز کی طرح کام کرتی ہے، جس کی مدد سے غذائی حاصلات تیار کیے جاتے ہیں۔ جینیاتی تبدیل شدہ مچھلی کا استعمال زیادہ پروٹین والے گوشت کے لیے کیا جاتا ہے، اور مرغیاں بہتر گوشت اور انڈوں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں جینیاتی تبدیل شدہ چوہے اور کینسر تحقیقات۔ تجربہ گاہ میں ٹرانسجینک چوہوں پر بہت سارے تجربات کیے گئے اور اس کی مدد سے کینسر کی تحقیقات کی گئی۔ کینسر جین کے تعلق سے بہت سارے جوابات اس تجربات سے ملے۔ اس طرح سے کینسر جیسی بیماری کے علاج کے لیے جینیاتی تبدیل شدہ حیوانات کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہارورڈ USA تجربہ گاہ کے مطابق ٹرانسجینک چوہوں کے ذریعے یہ معلوم ہو پایا ہے کہ پستان کینسر یعنی بریسٹ کینسر کیسے ہوتا ہے، اور یہ پتہ چلا کہ یہ کینسر آنکوجین MYC اور RAS کے ذریعے ہوتا ہے۔ چوہوں میں یہی جین کو ٹرانسفر کیا گیا اور ان میں بریسٹ کینسر کی نشاندہی کی گئی۔ اب بات کرتے ہیں جینیاتی تبدیل شدہ زراعتی حیوانات کی یعنی فارم اینیملز کی۔ اس ٹیکنالوجی کی آمد کے بعد محققین کا ارادہ ٹرانسجینک زرعی حیوانات تیار کرنے کے لیے موڑ دیا گیا، جس کی مدد سے انسان زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکے۔ بہت سارے فارم اینیملز کو بہتر گوشت کے لیے تیار کیا گیا اور کچھ کو دودھ کی پیداوار بڑھانے کے لیے جو بیماریوں سے پاک تھے۔ صدی کی شروعات میں ایک گائے سال میں 2000 سے 3000 لیٹر دودھ مہیا کرتی تھی۔ وہیں موجودہ دور کی ہولسٹین گائے کی نسل جو 6000 لیٹر دودھ دیتی ہے، اور یہی گائے 8000 سے 10000 لیٹر دودھ آسانی سے دے سکتی ہے۔ اسی طرح ایک صدی پہلے ایک مرغی سال میں 70 انڈے دیتی تھی، لیکن موجودہ مرغی کی نسل 250 انڈے ایک سال میں آسانی سے دے سکتی ہے، اور یہ سب ممکن ہو پایا ہے بائیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے۔ جین کی منتقلی کی اس نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے جانوروں کی افزائش نسل کے بہتر پروگراموں کے بنیادی مقاصد مندرجہ ذیل ہے۔ گوشت کی پیداوار کی استطاعت اور گوشت کے معیار کو بہتر بنانا، دودھ کے معیار اور مقدار کو بڑھانا اور انڈوں کی پیداوار کو بڑھانا، وول کے معیار اور مقدار کو بہتر کرنا، بیماریوں کو برداشت کرنے والے حیوانات تیار کرنا، اور کم لاگت والی دوائیوں کی پیداوار کرنا۔ اسی طرح غذائی پیداوار کے لیے جینیاتی تبدیل شدہ گائے تیار کی گئی۔ کچھ ہی تحقیقات کے ذریعے پتہ چل گیا کہ ٹرانسجینک ٹیکنالوجی کے ذریعے گائے کا استعمال بہتر غذائیت کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ اسی کے ذریعے محققین نے دودھ دینے والی گائے میں دودھ کے پروٹین کو بہتر بنایا، جسے بووین بیٹا اور کیپاکیسین کہتے ہیں۔ اس گائے کی ٹرانسجینک نسل 8 سے 20% زیادہ بیٹا کیسین اور 2 گنا زیادہ کیپاکیسین پروٹین والا دودھ تیار کر سکتی ہے۔ اسی طرح جینیاتی تبدیل شدہ گائے کا استعمال انسانی معالجاتی علاج کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔
یہ ٹرانسجینک گائے معالجاتی پروٹین تیار کرتی ہے۔ اس پروٹین میں انسان کے لیے فائدہ مند اجزاء پائے جاتے ہیں۔ اس پروٹین سے انسانی پروٹین حاصل کیے جاتے ہیں، مثلا ہیومن لیکٹوفیرین، اسی طرح ہیومن الفا لیکٹالبیومن اور ہیومن سیرم البیومن، اور آخر میں ہیومن بائل سالٹ اسٹیمولیٹڈ لائپیز۔ دودھ دینے والی گائے کا میمری گلینڈ ایک فیکٹری کی طرح ہوتا ہے جس میں بڑے پیمانے پر پروٹین تیار کیا جاتا ہے۔ اس طرح اس ٹرانسجینک گائے کا استعمال دنیا بھر میں سپلائی ہونے والے فیکٹر 9 کی تیاری میں بھی کیا جاتا ہے۔ یہ فیکٹر 9 عام طور پر ہیموفیلیا بیماری کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ 1990 میں ٹریسی نامی گائے کو اسکاٹ لینڈ میں تیار کیا گیا، جس کے دودھ میں ہیومن پروٹین کی مقدار زیادہ موجود تھی، اور یہ انسانی معالجات کے لیے استعمال کیا گیا۔ اسی طرح مختلف اینٹی باڈیز کا استعمال انسانی علاج کے لیے کیا جاتا ہے، جیسا کہ انفیکشن والی بیماری، کینسر اور آرگن ٹرانسپلانٹ کو ریجیکٹ کرنے کے لیے قوت مدافعت سے جڑے مرض۔ ان بیماریوں میں پروٹین اینٹی ٹاکسنز کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ جینیٹیکلی موڈیفائڈ کاؤ اپنے اندر ویکسینز کی طرح کام آنے والے عوامل تیار کرتی ہے جو بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ٹرانسجینک گائے کی طرح ٹرانسجینک بھیڑ تیار کیے گئے۔ ٹرانسفر ٹیکنالوجی میں جین بھیڑ پر استعمال کی گئی اور جینیاتی تبدیل شدہ شپ تیار کی گئی، جس کی نشوونما اور گوشت کا معیار دوسری بھیڑ سے بہتر تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھیڑ بایو ریئیکٹرز کا کام بھی کرتی ہے۔ ہیومن گروتھ ہارمونز جین بھیڑ میں منتقل کیا گیا تاکہ بہتر نشوونما کے ساتھ ساتھ بہتر گوشت کی پیداوار کی جا سکے۔ اسی طرح بیکٹیریائی جین CYSE اور CYSM یعنی سسٹین ای اور سسٹین ایم جین منتقل کیے گئے جو بہتر امینو ایسڈز جیسا کہ سسٹین امینو ایسڈز کا گروپ ہے، اسی طرح کیراٹین پروٹین تیار کرتے ہیں جو وول میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح کے جین کا استعمال کر کے بھیڑ میں منتقل کیا گیا تاکہ وول کی پیداوار بڑھائی جا سکے اور معیار کو بہتر کیا جا سکے۔ بایو ٹیکنالوجی کے ذریعے جینیاتی تبدیل شدہ خنزیر بھی تیار کیے گئے۔ ان جانوروں کو تیار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے گوشت کی پیداوار اور نشوونما کو بڑھایا جائے اور یہ جانور بایو ریئیکٹر کا کام کرے۔ اس کے علاوہ خنزیر ایسا جانور ہے جس کی پیداوار دل کے ٹرانسپلانٹ یعنی ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خنزیر کا دل انسان کی دل کی جسامت جیسا ہوتا ہے۔ خنزیر کے دل کے والو انسانی دل کی سرجری کرتے وقت استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسا مانا جاتا ہے خنزیر کی کلوننگ اعضاء کی منتقل کرنے کے لیے جن نسیجوں اور اعضاء کی ضرورت ہوتی ہے ان جانوروں سے تیار کی جاتی ہے، اور یہ اعضاء منتقل کرنے کی تکنیک کا پہلا قدم ہے جسے زینو ٹرانسپلانٹیشن کہتے ہیں۔ اسی طرح جینیاتی تبدیل شدہ مچھلی تیار کی گئی ہے جس میں خرید و فروخت کے استعمال ہونے والی مچھلیوں کا شمار ہے، جیسا کہ اٹلانٹک سیلمون، کیٹ فش، گولڈ فش، تلاپیا، زیبرا فش، کامن کارپ اور ریمبو ٹراٹ وغیرہ۔
اس کے لیے گروتھ ہارمونز، اسی طرح چکن کرسٹلائن پروٹین اور ہیگرومائسین ریسسٹنس جین استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ ٹرانسجینک مچھلی بہت زیادہ ٹھنڈ میں آسانی سے زندہ رہ سکتی ہے، اس کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے، ساتھ ہی اس کے گوشت میں مقداری اور معیاری پروٹین پایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان مچھلیوں میں ذخیرہ اندوزی کرنے کی وجہ سے جلد خرابی پیدا نہیں ہوتی، جو مچھلیوں کی معاشی اہمیت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی طرح جینیاتی تبدیل شدہ مرغیاں تیار کی جاتی ہے، جس میں فورین جین استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس تکنیک میں استعمال ہونے والے اسٹینس ان ویوو طریقے سے تیار کیے جاتے ہیں، اور ایسی مرغیاں تیار کی جاتی ہے جو وائرل اور کوسائیڈیل جیسی بیماریوں سے پاک ہو اور زیادہ سے زیادہ فیڈ کھاتی ہو، یعنی غذا کھاتی ہو، اور کم سے کم فیٹ اور کولیسٹرول تیار کرتی ہو، اور ان کے انڈوں میں زیادہ سے زیادہ پروٹین موجود ہو، ساتھ ہی گوشت کا معیار بھی بہتر ہو۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلد سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ